جو لوگ باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں، حضرت کا پروگرام شروع ہو رہا ہے، آ جائے بھائی اندر آ جائیں، اور قریب قریب آ کے بیٹھے، تشریف لائیں۔ جو لوگ دینا چاہتے ہیں بعد میں دے دیجیے گا، مفتی نعمان صاحب آئیں گے اس موقع سے دے دیجیے گا۔ ایک بار اور چندہ ہوگا، یہ تو پہلا چندہ ہے، اس کے بعد اور ایک چندہ ہوگا، مفتی نعمان صاحب آئیں گے اس موقع سے آپ لوگ دے دیجیے گا۔ بیٹھ جائیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو، مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو. کب موت سے ڈرتے ہیں غلامان محمد، یہ اپنے غلاموں پہ ہے احسان محمد، یہ اپنے غلاموں پہ ہے احسان محمد، یہ اپنے غلاموں پہ ہے احسان محمد. ہو جائے سر میرا اگر دو ٹکڑے حجاج، پر ہاتھ سے چھوٹے گا، پر ہاتھ سے چھوٹے گا نہ دامن محمد. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو. عشق کا پیغام رہے گا، جو کام تھا وہ کام ہے وہ کام رہے گا. ہونٹوں پہ وہی عشق کا پیغام رہے گا، جو کام ہے وہ کام ہے وہ کام رہے گا. ہونٹوں پہ وہی عشق کا پیغام رہے گا. اللہ کی قسم مر کے بھی ہم زندہ رہیں گے، قاتل تیرے سر پر مگر الزام رہے گا. خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو. بہت پیارا جلسہ بڑے خوبصورت ماحول میں ہو رہا ہے. مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کی نسبت سے آپ لوگ جمع ہیں، حوصلہ جوان ہے. آپ نے صدقہ مال کا نذرانہ جو آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ دیا ہے، یہ قابل تعریف ہے. ایسا کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، جو آپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہیں دیکھنے کو ملتا نہیں ہے. اللہ اس جذبے کو سلامت رکھے، آپ کی قربانی کو قبول فرمائے. آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. مسجد کو چمکائیں گے در و دیوار سے، انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے. سجدے سے چمکائیں گے، خدا پر چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سجدے سے بھی آباد کرنا ہے، چندے سے بھی آباد کرنا ہے. اصل ہے سجدے سے آباد کرنا. چندہ دے کر کے کام مکمل نہیں ہوگا، سجدے سے مکمل ہوگا. دونوں سے آباد کرنا ہے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. آپ لوگ بڑے اچھے موڈ میں ہیں. یہ پہلی خوش نصیبی ہے کہ مجھ کو شروع میں موقع مل رہا ہے تقریر کرنے کا، ورنہ تو جب دعا کا وقت ہوتا ہے تب مجھے موقع ملتا ہے. یہ بھی مسجد کی برکت ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. آدمی نماز تو پڑھتا ہے، زکوٰۃ تو دیتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، مال ہے حج نہیں کرتا،
نماز کا کیا حال ہوگا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے نماز پڑھتا ہے, مال نہیں دیتا ہے نماز پڑھتا ہے, اس نماز کا کیا حال ہوگا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے ایک درخت ہے اس میں 12 ٹہنی ہے, 30 پتے ہیں, 5 پھول ہیں, 3 سائے میں ہیں, 2 دھوپ میں ہیں. وہ درخت کون ہے؟ وہ ٹہنی کیا ہے؟ وہ پتے کیا ہیں؟ وہ پھول کیا ہے؟ وہ سایہ کیا ہے؟ وہ دھوپ کیا ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے. مکمل سنیں گے, مسجد کو آباد کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بالکل بڑے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھ رہا ہے, بڑے پیارے موڈ میں, بڑے اچھے ماحول میں آپ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. آج میرا پہلا سوال تھا, آدمی نماز پڑھ رہا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, ایک کام نہیں کرتا, حج نہیں کرتا. پیسہ ہے, حج نہیں کرتا. تو لکھا ہے کہ اگر حج نہیں کرے گا نماز پڑھنے کے بعد بھی نجات نہیں ملے گی. حج نہیں کرے گا نماز پڑھنے کے بعد بھی نجات نہیں ملے گی. دوسرا سوال تھا, نماز تو پڑھتا ہے, نماز میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا, تو نماز پڑھنے سے کام بنے گا؟ لکھا ہے کہ یہ نماز قبول نہیں ہوگی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. زکوٰۃ کتنی دینی پڑتی ہے بھائی؟ تھوڑی سی, 2.5%. 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ دینا پڑتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. تیسرا اور آخری سوال تھا, تیسرا آخری سوال تھا, ایک درخت ہے اس کی 12 ٹہنی ہے, 30 پتے ہیں, 5 پھول ہیں, 3 سائے میں ہیں, 2 دھوپ میں. وہ درخت سال ہے, یہ 12 ٹہنی سال کے 12 مہینے ہیں, یہ 30 پتے 30 دن ہیں, یہ 5 پھول 5 وقت کی نماز ہے, 3 سائے میں ہے یعنی عشاء, مغرب اور فجر رات میں ہے, 2 دھوپ میں ہے یعنی ظہر اور عصر. انشاءاللہ فجر کو چھوڑ کر کے ساری نماز پڑھیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے, فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں, سب اپنے اپنے خیال میں ہے. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. 3 منٹ کا پیغام آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. کھاتا کھل رہا ہے, انشاءاللہ جب کھاتا اچھا ہوگا تو خاتمہ اچھا ہوگا. ساتھ دیں گے, دھیان سے سنیں گے, جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے. بالکل صحیح جا رہا ہے, غلط نہیں جائے گا, لیکن بیچ بیچ میں امتحان ہوتا رہے گا. دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا تجربے میں, چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ ہوتا ہے, دوسرے کے گھر رہتا ہے, جاتا ہے, اس کو دوسرا کچھ دینا چاہتا ہے, پیسہ دینا چاہتا, بچہ نہیں پکڑتا. دوسرے کا بچہ باپ کے ساتھ دوسرے کے سامنے اس کو کوئی چیز دینا چاہے تو باپ کا منہ دیکھتا ہے, پیسہ پکڑتا نہیں ہے. باپ کا منہ دیکھ رہا ہے, سامان پکڑتا نہیں ہے. کیوں؟ باپ کا کیوں منہ دیکھ رہا ہے کہ باپ کی اجازت ہے یا نہیں ہے. ذرا سا باپ نے داڑھی ہلا دی, بچہ سمجھ گیا کہ پکڑنا ہے, چھٹ سے پکڑ لیتا ہے. باپ نے یوں منع کر دیا, کیا آپ ناک رگڑ کر کے رہ جائیے, بچہ پکڑتا نہیں ہے. وہ بچہ آپ کی اجازت ہو تو پکڑتا ہے, آپ کی اجازت نہ ہو نہیں پکڑتا ہے. ہم خدا کے بندے قدم اٹھانے سے پہلے نہیں دیکھتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہے یا نہیں ہے. اس بچے سے بھی ہم بدتر ہیں. دوسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ دیہات کے لوگ ہیں, بکری پالتے ہیں, بکری چلی جاتی ہے باہر چرنے کے لیے, بچے کو جھانپ کر کے رکھا جاتا ہے. ایک سے زیادہ بکری ہوتی ہے, ایک سے زیادہ بچے ہوتے ہیں. بکری جب شام کو واپس آ رہی ہے تو بچے کو کھولا جا رہا ہے. ہر بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگ رہا ہے دودھ پینے کے لیے.
ماں اپنے بچے کی طرف بھاگ رہی ہے. آج وہ بچہ پیدا ہوا ہے, اس کی ماں نکل گئی باہر. وہ بچہ پیدا ہونے والا نیا بچہ بکری کا اپنی ماں کو پہچان رہا ہے. ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے. تعجب کی بات رہی ہے. تعجب تو اس پر ہے کہ آج کا نیا بچہ پیدا ہوا, ماں اس کی باہر گئی, واپس آئی, وہ ماں کو پہچان لیتا ہے. ہم بچپن سے بچپن میں چلے آئے, خدا کو نہیں پہچانے, اس بکری کے بچے سے بھی ہم بدتر ہیں. تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا بکری کو پتا توڑ کر کے ہم دیتے ہیں. بکری کو کھوٹے سے باندھ رکھا ہے, پتا توڑ کر کے ہم دیتے ہیں, بکری پتا کھانے لگتی ہے. ہم اسے ذرا پکارتے ہیں, وہ پتا چھوڑ کر کے ہماری طرف دیکھنے لگتی ہے. ہم نے پکارا, بھوکی بکری جو پتے میں منہ لگا دیا تھا, جیسے ہم نے پکارا وہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے. ہمارا خدا مسجد سے صدا لگا رہا ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ میرے بندے کامیابی کی طرف, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, الصلاۃ خیر من النوم, جس نیند میں تم سوئے ہو اس سے بہتر یہ نماز ہے. ہم دھیان نہیں دیتے. بتائیے اس بکری سے بھی بدتر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی, سب سے زیادہ جلدی میں معاف کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ پورے مجمع میں ماں باپ ہیں. ماں باپ سے زیادہ جلدی میں کوئی اپنے بچوں کو معاف نہیں کرتا. ماں ناراض ہے, بیٹے سے بات نہیں کرتی ہے, لیکن بیٹی سے کہتی ہے دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. کیا کلیجہ ہے, ناراض ہے, کلیجہ پھٹ رہا ہے. بچے نے نافرمانی کی ہے لیکن کلیجہ دیکھیے ماں کا ناراض تو ہے, دل سے ناراض نہیں ہے. بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. اب وہ بیٹا آتا ہے, جلدی سے ماں کا پیر پکڑ لیتا ہے, منہ کھول کر کے معافی مانگتا ہے. ماں بھی جلدی سے معاف کر دیتی ہے, باپ بھی جلدی سے معاف کر دیتا ہے. لیکن آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, ماں سے بھی زیادہ جلدی میں معاف کون کرتا ہے؟ باپ سے بھی زیادہ جلدی میں معاف کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے. ماں کے تو پیر پکڑنے پڑیں گے, منہ کھولنا پڑے گا. باپ کے پیر پکڑنے پڑیں گے, منہ کھولنا پڑے گا. لیکن خدا کے پیر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, منہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دل میں ارادہ ہو گیا خدا معاف کر دیتا ہے. انشاءاللہ معافی مانگیں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ابھی معافی مانگیں انشاءاللہ. اے دو جہاں کے والی, اے گلشنوں کے مالی, ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی, ہر چیز سے ہے ظاہر. پتوں میں تیری سبزی, پھولوں میں تیری لالی, سارا ہے کام تیرا, پیارا ہے نام تیرا. اے دو جہاں کے والی, آبے رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے, آبے رواں کے اندر, آبے رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے. مچھلی کے تیرنے کو آبے رواں بنایا, سارے جہاں سے اچھا. اے دو جہاں کے والی. دھیان سے سنیے گا, نمازی کون ہوتا ہے یہ آپ کی خدمت میں پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ سنیں گے, سمجھیں گے, عمل کریں گے, مسجد کو سجدے سے آباد کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بالکل جلدی جلدی بائی پاس میں آپ کو لے جا رہا ہوں. اتفاق یہ تھا کہ کل میں جیسے ہی بیٹھا تھا, ابھی کھاتا ہی کھولا تھا کہ آسمان نے بھی کھاتا کھول دیا, سب کی ٹوپی جیب میں رکھوا دیا. اللہ کا شکر ہے آپ بڑی بیداری کے ماحول میں جلسہ سن رہے ہیں, لیکن مطمئن نہیں ہونا, آج بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے بہت دھیان سے سنیے گا. میلہ ٹھیلا میں ٹائم برباد کرنے سے بہتر ہے آپ جلدی سے آ جائیے. بہت بڑے شاعر اعظم گڑھ کے فاروق دلکش صاحب تشریف فرما ہے. اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں جلدی سے ان کو آگے بڑھا دیتا. میرا مہمان ہے, میں ان کا میزبان ہوں, میں خود ان کو سنتا. لیکن دقت یہ ہے کہ مجھ کو ان کے لیے اپنی تقریر کو مختصر کرنی پڑے گی.
ان کو مقدم کرنا ہوگا انشاءاللہ. اس عظیم شاعر کو آپ کو سن کر کے میزبانی کا مکمل حق ادا کرنا ہے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. نمازی کون ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. اللہ کے رسول آئے مسجد, دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے. حضرت علی سے کہا جگاؤ. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ نیکی کے کام میں تو آپ سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں, آپ نے مجھے جگانے کے لیے کہا, آپ نے خود نہیں جگایا. کہا نمازی جب سوتا ہے, آدمی جب سوتا ہے, جب اس کے جگایا جاتا ہے تو وہ بڑبڑاتا ہے, الٹا سیدھا بول بھی دیتا. اگر میں جگاتا وہ بڑبڑاتا, بے ادبی ہو جاتی. نبی کا امتی نبی کی شان میں بے ادبی کر بیٹھتا. اس لیے میں نے چھوڑ دیا, تم سے کہا کہ تم جگا دو. دوسری بات کو یاد رکھیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. سامنے سے صحابی گزرے, اللہ کے رسول کو سلام کیا, جواب نہیں دیا. مایوس ہو کر کے جا رہا ہے, قدم دیر دیر سے اٹھ رہا ہے. محسوس کر لیا نبی نے کہ مایوس ہو کر کے جا رہا, میں نے سلام کا جواب نہیں دیا. صحابی کو بلایا, کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں, اس لیے سلام کا جواب نہیں دیا. سلام اللہ کا نام ہے, میرا اس وقت وضو نہیں تھا, میں نہیں چاہتا تھا کہ میری زبان سے اللہ کا نام نکلے اور میرا وضو تک نہ ہو. تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. نمازی کون ہوتا ہے؟ اللہ کی عظمت جس کے دل میں ہوتی ہے, اللہ کے گھر کی عظمت جس کے دل میں ہوتی ہے, نمازی وہ ہوتا ہے. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آذان ہو رہی ہے, نبی کی بیوی حضرت عائشہ آئی. اللہ کے رسول نے کہا من انتی, تو کون ہے؟ میں عائشہ. کہ تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. کہا تو کون ابو بکر کی بیٹی؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے. بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو نہیں پہچانتے, میرے باپ ابو بکر کو نہیں پہچانتے, میرے دادا ابو قحافہ کو نہیں پہچانتے؟ اللہ کے رسول کا جواب سنیے, اے عائشہ جس وقت آذان ہوتی ہے میں صرف خدا کو پہچانتا ہوں, کسی کو نہیں پہچانتا. ملتا ہے کیا نماز میں, مسجد میں آ کے دیکھ, مسجد میں آ کے دیکھ, ہوگا خدا کے سامنے, سر کو جھکا کے دیکھ, سر کو جھکا کے دیکھ, فکر و علم نہ کوئی غم, ہوگا تجھے خدا کی قسم. تھوڑی سی دیر کے لیے, تھوڑی سی دیر کے لیے, سجدے میں جا کے دیکھ, سجدے میں جا کے دیکھ. انشاءاللہ ظہر اثر دایاں بائیں ہو جائے گا, جنازہ کبھی نہیں چھوٹے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ظہر اثر دایاں بایاں ہو جائے گا لیکن جنازہ کبھی نہیں چھوٹے گا. جو زندہ کی نماز ہے وہ دایاں بایاں کر دیں گے, جو مردے کی نماز ہے اس کو دایاں بایاں نہیں کریں گے. جنازہ مردے کی نماز ہے, ظہر اثر زندہ خدا کی نماز ہے, وہ دایاں بایاں ہو جائے چل جائے گی لیکن یہ دایاں بایاں نہ ہو. تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. یہ جامع مسجد ہے اور مرکز بھی ہے, اس کے حوالے سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. مرکز بھی ہے, جامع مسجد بھی ہے, اس میں اگر آپ ایک نماز پڑھیں گے 500 نماز کا ثواب ملے گا آپ کو. یہ وہ مسجد ہے جس میں 500 نماز کا ثواب آپ کو ملے گا. جس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی اس میں 25 نماز کا ثواب ملے گا, اور جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور بستی کی سب سے بڑی مسجد ہے اس میں ایک نماز پر 500 نماز کا ثواب ملے گا. جمعہ کا دن عید کا دن ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانا شروع کیا تھا اتوار سے, جمعہ سے پہلے مکمل کر لیا تھا, جمعہ کے دن اللہ نے چھٹی کر دیا, اس لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے. جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ آدم اور حوا بچھڑ گئے, جنت سے زمین پر اتار دیے گئے, کوئی کہیں اتارے گئے کوئی کہیں اتارے گئے. جس دن دونوں جمع ہوئے وہ جمعہ کا دن تھا, اس لیے جمعہ کو جمعہ کہا جاتا. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, جمعہ میں آپ 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں, عصر میں آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں, ظہر میں آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں, جمعہ میں آپ 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں. وہ 2 رکعت کہاں گئی؟ خطبہ جو جمعہ کا ہوتا ہے وہ 2 رکعت کے برابر ہے. آپ جب خطبہ سنتے ہیں تو امام کھڑا ہوتا ہے,
آپ امام کا منہ دیکھ رہے ہیں. خطبہ سننے کی وجہ سے آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے. اس لیے جب خطبہ ہوتا ہے تو امام کا منہ دیکھا کیجئے، خطبہ دینے والے کا چہرہ دیکھیے، سر گاڑ کر کے مت بیٹھیے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ سسرال سے مار کر کے آیا ہے. سر اٹھائیے، اپنے امام کا چہرہ دیکھیے، اس چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے. اور ہفتہ بھر میں جو دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی وہ دعا آپ جمعہ میں آ کر کے کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا. میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کی دعا قبول ہوگی. آپ اگر حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، بد دعا نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، اور جمعہ کے دن اگر آپ دعا کریں گے، جو دعا ہفتے میں قبول نہیں ہوئی وہ جمعہ میں قبول ہو جائے گی. جمعہ میں قبولیت کی گھڑی گھومتی رہتی ہے. اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، جمعہ کی جو رات ہے وہ شب قدر سے بھی بڑھ کر کے ہے. آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا؟ شب قدر سے بھی بڑھ کر کے جمعے کی رات ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی کوکھ میں جو آئے تھے وہ جمعہ کی رات تھی، اس لیے یہ رات جمعے کی رات شب قدر سے بھی بڑھ کر کے. جمعہ کا دن کیا ہوتا ہے؟ سنیچر میں جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے، اتوار میں جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے. جیسے ہی جمعہ کا دن آتا ہے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. دھیان سے سنیے گا، کسی نماز میں رجسٹر لے کر کے دروازے پر کوئی فرشتہ کھڑا نہیں رہتا. ایک ہی نماز ہے، جب ہفتہ کا دن آتا، جمعہ کا دن آتا ہے، اذان ہوتی ہے تو خطبہ سے پہلے پہلے فرشتہ رجسٹر لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، آنے والے کا نام لکھتا ہے. جیسے ہی خطبہ شروع ہوا وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے. انشاءاللہ مسجد پہنچیں گے خطبہ کے بعد، ہاتھ اٹھائیے. پہلے پہنچیں گے انشاءاللہ، خطبہ کے بعد نہیں. ذرا دھیان رکھیے گا، آپ آ کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. جمعہ کے دن جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، عصر میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. جماعت سے آپ کو کتنے فائدے ہوتے ہیں؟ 6 فائدے ہوتے ہیں. ایک نہیں، سنگل نماز پڑھیں گے سنگل فائدہ، جماعت سے نماز پڑھیں گے ظہر اور عصر، جمعہ میں، عید میں، تو آپ کو 6 فائدے ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ امت کا اتحاد ملے گا. آپ آئیں گے، پورا محلہ جمع ہو گیا. جس کو جمع کرنے کے لیے بوجھ کرنا پڑتا تھا وہ صرف اذان اور جماعت کے نام پر جمع ہو گیا، اتحاد ہو جائے گا. اس کے بعد آپ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا. آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ گیا، صبر اللہ کا جذبہ آپ کے سینے میں اللہ پیدا فرما دے گا. تکبر کو آپ کے دماغ سے نکال دے گا، سیکھنے سکھانے کا موقع ملے گا. آپ جب دروازے سے نکلیں گے تو کوئی غریب کھڑا ہوگا، آپ نے مدد کر دیا، آپ کے ذریعے کسی غریب کی مدد ہو جائے گی. اور آپ کی نماز پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن مجمع میں کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کی نماز بھی قبول ہو جائے گی. انشاءاللہ سبحان اللہ. جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. آ گیا اے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمین ہو سہوی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج جو غنی ایک ہوئے تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تیزی کے ساتھ نکل گیا. ایک خاص بات کو یاد رکھیے، نماز سے کیا ملتا ہے، کس
سے سکون ملتا ہے. یہ میرا پیغام ہے. اس کو اگر آپ سن لیں گے, سمجھ لیں گے, تو آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا, کمزور نہیں ہوگا. اللہ آپ کے دل کو, ایمان کو بہت مضبوط کرے گا. 4 راستے سے آپ کو سکون ملے گا. راستہ میں بتاتا ہوں, سکون کو تلاش آپ کو کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ زیادہ زیادہ ہاتھ اٹھائیں گے, بار بار غلطی ہوگی تو آپ شرمندہ ہوں گے. 7 خون آپ کا معاف ہے. اس کے بعد غلطی مت کیجیے گا, جنازہ ہی پڑھ دیں گے. ذرا دھیان رکھیے گا, سنانے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. اگر آپ سکون چاہتے ہیں گھر میں سکون چاہتے ہیں, تو آپ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے. آپ 4 چکا والے ہیں, موٹر سائیکل والے کو دیکھیے. موٹر سائیکل والے ہیں, سائیکل والے کو دیکھیے. سائیکل والے ہیں, پیدل والے کو دیکھیے. پیدل والے ہیں, جس کو پیر تک نہیں ہے اس کو دیکھیے. آپ کا دل مضبوط ہوگا, میرے پروردگار تو نے مجھے سائیکل نہیں دیا, کوئی فرق نہیں پڑتا, چلنے کے لیے پیر تو دیا ہے,